کہ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں آخر میں جناب حضرت مولانا یوسف صاحب مدرسہ حسینیہ ملتی کو دعوت دوں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائے اور اپنی خطابت نایاب سے ہم تمام دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرمائے۔ حضرت والا کے بیان کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کی دعا سے اس مجلس کا اختتام ہوگا، اس لیے جو حضرات بھی جس حال میں موجود ہے آپ تمامی حضرات تشریف رکھے اور دعا کے بعد آپ تمامی حضرات تشریف لے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نرگس اپنی بے نوری پہ ہزار سال روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، اب رات بھی ڈھلنے ہی والا ہے، ہم آپ کا ذہن بھی گھروں کے طرف، اپنے خوابگاہوں کے طرف ڈھل چکا ہے۔ ابھی کوئی بات نہیں ہونی ہے، ابھی اخیر میں خدا سے مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی کا آغاز ہے، شروعات ہے۔ صرف ایک بات جس سے آپ کی مٹھی بندھ جائے اور آپ کے ہاتھ میں لڈو آ جائے، یہ میں عرض کر کے اور بس دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ آمین کہیں، اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ بہت دنوں کے بعد ہمارے اس چوریا مکتب کے بچوں میں اتنی بیداری آئی اور اتنی خوشی ہوئی، سر سے پیر تک اتنی خوشی ہوئی آج دیکھ کر کے۔ خود بچوں کا پروگرام میں نے سنا، سامنے سے دیکھا، انعام دیا، ان کے جذبے کو اور ان کی ہمت کو، ان تمام چیزوں کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک وہ دن تھا کہ حافظ نیاز الدین صاحب مرحوم چیتر پور کے رہنے والے ایک عرصہ تک یہاں دینی مکاتب میں خدمت کرتے رہے، کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں علم دین کا روشنی نہ پھیلایا ہو۔ حافظ نیاز الدین صاحب مرحوم اللہ غری کے رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ چوریا کے ہر آبادی میں، ہر گھر میں، ہر در و دیوار میں ان کی دینی خدمات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ منہ میں تعریف کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اتنی بات ان کی تعریف نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پورے اطراف کو اور سننے والے اور سونے والے سب کو میں ضرور کہتا ہوں کہ دو چیز تو آدمیوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وقت، آدمیوں کے کام کے، آدمیوں کی شناخت۔ ایک بات پلے باندھ لیں، گرہ باندھ لیں، ہر سونے والے ہوں یا جاگنے والے ہوں، محفل میں ہوں کہ گھرے میں ہوں، گھروں کے اندر ہوں، یہ بات جان لیں، ایک آدمی میں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ کام کے آدمی کی شناخت، پہچان۔ اگر یہ آپ میں یہ خوبی ہے تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسرے، کام کے آدمی کی قدر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو کام کے آدمیوں کی شناخت اور کام کے آدمیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ جہاں تک میں نے محسوس کیا، ہمارے امام صاحب بھی، ان کو بھی ان کی شناخت کی بھی ضرورت ہے، ان کی قدر کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، ہر چھوٹے بڑے کو ان کی قدر کرنے کی اور ان کی ہمت افزائی کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات کہہ دوں جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں، قدم میرا چلتا رہے، بڑھتا رہے، ہاتھ میں لڈو آ جائے، مٹھی بندھ جائے، تو 5 کام کرنا ہوگا، بہت چھوٹا سا عمل۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح یہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا،
اس کی کمی ہو رہی ہے آج ہمارے بیچ میں، چاہے وہ ہندو ہوں کہ مسلمان ہوں، مرد ہوں کہ عورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں کہ جاہل ہوں، اس سے بے خبری برتی جا رہی ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، اگر دو خوبی آپ میں آ گئی تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 3 چیز اور ہو گئی، 5 انگلیاں ہیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اور 3 بات اور پیدا ہو گئی جس کو فارسی میں کہا کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن۔ یہ فارسی کے لفظ ہیں، کم خوردن، کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن۔ بہرحال فارسی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہونے والے کسی گھرانے کا بچہ، چاہے وہ گھر والے جس دھرم مذہب کے رہنے والے ہو، اگر کوئی بچہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا سب سے پہلے کسی زبان کو سمجھتا ہے تو وہ فارسی ہے۔ عربی نہیں سمجھتا، انگریزی نہیں سمجھتا، ہندی اور سنسکرت نہیں جانتا، ماں باپ کی بولی بھی نہیں سمجھتا، کچھ نہیں جانتا۔ سب سے پہلا اگر کوئی بات سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی بچہ ہو پورے ہندوستان میں پیدا ہونے والا نومولود بچہ، سب سے پہلے وہ فارسی بولی کو سمجھتا ہے، فارسی زبان سے واقف ہوتا ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیوں؟ اس لیے کہ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آپ کو بتا دوں کہ شاشیدن مصدر پیشاب کرنا ہے، شاشیدن مصدر پیشاب کرنا، ایک دم نومولود بچہ ہو، کسی گھرانے کا ہو، ہندوستان میں کسی دھرم مذہب کے گود میں ہو، اس بچے کو بالکل نومولود بچے کو جب فارسی بولیے گا شاشیدن مصدر پیشاب کرنا، امر کا صیغہ ہے شش، اے بچہ تو پیشاب کر۔ فارسی عربی بول کے تھک جائیے، ہندی بول کے تھک جائیے، سنسکرت بول کے تھک جائیے، اور انگریزی بول کے تھک جائیے، جتنی زبان آپ جانتے ہیں دھرتی کے تمام زبان کو بول کے تھک جائیے، بچہ پیشاب نہیں کرے گا، اور اس کو پیار سے فارسی بولیے گا گود میں، بالکل نومولود بچہ کو اس کو بولیے گا اے بچہ شاشیدن مصدر پیشاب کرنا ہے، امر کا صیغہ حکم کرنا ہے، شش کے معنی پیشاب کرنا، اے بچہ تو پیشاب کر، اس کو جب شش کیجیے گا تو پیشاب کر دے گا۔ یہ پکی دلیل ہے کہ وہ بچہ فارسی سمجھتا ہے۔ تو میں نے کہا کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، کم کھانا، کم سونا، اور کم بکواس کرنا، کم بولنا، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، کم کھانا جتنی ضرورت ہو، اور کم بکواس کرنا، کم بولنا اور کم سونا۔ اگر یہ 5 خوبی آپ میں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں لڈو اور آپ کی مٹھی بن جائے گی۔ اور مزید 2 چیز میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ کام کے آدمی کی شناخت ہونی چاہیے اور کام کے آدمی کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کام کے آدمی کی شناخت، کام کے آدمی کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 5 باتوں کے اوپر میں نے ذکر کیا، 5 باتوں کا، ان کے اوپر اپنے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو اس میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں ایک بات کہہ دوں، جو شخص، جو بندہ خدا سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم کو خدا کی خوشنودی چاہیے، اس لیے اس ٹھنڈ میں ہم جلسہ گاہ میں آئے ہیں۔ آج مانگیں گے خدا سے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے سے مانگنے والا بنائے، غیر سے مانگنے سے بچائے۔ اور بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو، ان تمام صاحب خیر کو جنہوں نے اس جلسہ کے سجانے میں جس قسم کی بھی محنت
تعاون کیا ہے جان سے، مال سے، وقت سے، جس طریقے سے بھی اس کو سجانے میں اس کی مدد رہی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں میں، ہمارے انسانوں میں، ہمارے سب گھروں میں علم دین اور تعلیم کے ذریعہ پھیلنے پھولنے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ کھول دے اور ان کے نسلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بنی چند کلمات کے ساتھ اللہ سے ہم سب دعا مانگے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على سيدنا مولانا محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب کریم، اے اللہ، اے رب کریم، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یا کاشف الضر والبلوى مع السقم، شفی نبیک فی ذلی ومسکنتی، واستر فإنک ذو فضل وذو کرم، واغفر ذنوبی وسامحنی بها کرما، تفضلا منک یا ذا الفضل والنعم، یا رب صل وسلم علی المختار من مضری، أزكى الخلائق من عرب ومن عجم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب کریم، اے اللہ رحم کا، کرم کا، یسر کا، سہولت کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اور ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے اور ہاتھ اٹھانے قبول فرما، اے اللہ آپ سے جو مانگتا ہے اے اللہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کی خوشنودی کے واسطے ہم لوگ ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، اے اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے رب کریم ہمارے بیچ سے ہمارے مرحومین جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ایمان اسلام پر قائم دائم فرما، اے اللہ اس جلسے کے سجانے میں اے اللہ جن لوگوں کے جس لائن کی محنت لگی ہے اے اللہ اسے قبول فرما اور اپنے خزانے غیب سے بہتر جزائے خیر نصیب فرما،
اے اللہ جن بچوں نے جن بڑوں نے محنتیں کی ہیں اللہ ان سب محنتوں کو قبول فرما، مزید ترقی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، اللہم شفاء من کل داء۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروضین ہیں ان کے قرضہ کے ادا ہونے کے غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو جن علماء کرام اے اللہ جن علماء کرام کے اوپر ناجائز مقدمات لگے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بری فرما، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اے اللہ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیچ اے اللہ جو علماء کرام سفر کر کے آئے، اے اللہ ہم لوگوں کو اے اللہ دین کی باتوں کو اے اللہ سنایا، ان سب کو قبول فرما، ان کے سفروں کو آسان فرما۔ ہماری اکابر کی امت اے اللہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں اے اللہ برکت نصیب فرما، اے اللہ انہیں وسعت نصیب فرما، ہر طرح کی تنگ دستی سے انہیں اے اللہ محفوظ عطا فرما، اے اللہ حفاظت عطا فرما۔ اے رب کریم ان تمام بھلائیوں سے ہمیں مال و مال فرما، جن بھلائی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے ان تمام شر و فتن سے ہمیں محفوظ فرما، جن شر و فتن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔